اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، واقعہ کربلا ایک ایسی دکھ بھری داستان ہے جو کئی صدیوں سے اہل اسلام کی آنکھیں نم کیے ہوئے ہیں۔ تاریخ واقعہ کربلا بیان کرتے ہوئے زار و قطار رو پڑتی ہے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام نے میدان کربلا میں 72 سر اللہ رب العزت کے حضور پیش کیے اور اسلام کی سربلندی کی خاطر دشمنان اسلام کے سامنے ڈٹ گئے اور یزید ابن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ ناظرین گرامی، میدان کربلا میں یزید ابن معاویہ کی فوج نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر ظلم کے پہاڑ توڑے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو شہید کیا۔ ناظرین گرامی، خالق کائنات نے بروز قیامت ان لعنتیوں کے لیے جہنم میں اذیت کا ٹھکانہ بنا رکھا ہے، مگر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس دنیا کے اندر بھی ان لعنتیوں کو عبرت کا نشان نہ بنایا گیا ہو۔ ناظرین گرامی، کربلا کے شہیدوں کا بدلہ کس نے لیا؟ قاتلان حسین ابن علی کو کس نے چن چن کر مارا اور ان کا عبرتناک انجام کیا ہوا؟ یہی ہماری ویڈیو کا موضوع ہوگا آج، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی دا ہولی بک چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور دنیا کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیو ملتی رہے۔ ناظرین گرامی، خلیفہ عبد الملک بن مروان کے زمانے خلافت میں کوفہ پر مختار بن عبید ثقفی کو تسلط حاصل ہوا۔ اس نے کہا کہ میں قاتلان امام حسین علیہ السلام میں سے ایک کو بھی اس دنیا میں چلتے پھرتے نہیں رہنے دوں گا۔ اگر میں ایسا نہ کر پاؤں تو مجھ پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت ہو۔ پھر اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھے ہر اس شخص کا نام اور پتہ بتاؤ جو امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کربلا گیا۔ لوگوں نے بتانا شروع کیا اور مختار ثقفی نے ایک ایک کو چن چن کر قتل کیا اور سولی پر لٹکانا شروع کر دیا۔ مختار ثقفی نے ایک دن کہا، میں کل ایسے شخص کو قتل کروں گا کہ میرے اس عمل سے تمام مومنین اور ملائکہ مقربین بھی خوش ہو جائیں گے۔ یتیم بن اسود نخعی اس وقت مختار کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ ابن سعد کل مارا جائے گا۔ مکان پر جا کر اس نے رات کو اپنے بیٹے کو ابن سعد کے پاس بھیجا اور اس کو اطلاع دی کہ تم اپنی حفاظت کا انتظام کر لو کیونکہ مختار ثقفی کل تمہیں قتل کر دے گا۔ چونکہ مختار ثقفی اپنے خروج کے ابتدائی زمانے میں ابن سعد سے نہایت اخلاق کے ساتھ پیش آتا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ مختار ہمیں قتل نہیں کرے گا۔ دوسرے دن صبح مختار ثقفی نے ابن سعد کو بلانے کے لیے آدمی بھیجے تو اس نے اپنے بیٹے حفص کو بھیج دیا۔ مختار ثقفی نے اس سے پوچھا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ خلوت نشین ہو گیا ہے، اب گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ مختار نے کہا اب کہاں ہے اس کی حکومت جس کے لیے اس نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہایا تھا؟ اب کیوں اس سے دستبردار ہو کر بیٹھا ہوا ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے دن وہ کیوں خلوت نشینی میں نہیں گیا تھا؟ مختار ثقفی نے اپنے کوتوال کو بھیجا کہ ابن سعد کا سر کاٹ کر لے آئے۔ وہ ابن سعد کے پاس آیا اور اس کا سر کاٹ کر اپنی قبا کے دامن میں چھپا کر مختار ثقفی کے پاس لے گیا۔ اس نے اس کا سر مختار ثقفی کے پاس رکھا۔ مختار ثقفی نے پوچھا پہچانتے ہو یہ کس کا سر ہے؟ اس کے بیٹے نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ میرے باپ کا سر ہے اور اب ان کے بعد میری زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ مختار ثقفی نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو کیونکہ تم بھی اب زندہ نہیں رہو گے۔ پھر اس نے اس کے بیٹے کا بھی سر کاٹ دیا اور دونوں سر حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دی۔ ناظرین، خولی بن یزید وہ بخت انسان تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کے سر انور کو ان کے جسم اقدس سے جدا کیا تھا۔ مختار ثقفی نے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو چند سپاہیوں کے ساتھ اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ان لوگوں نے خولی کے گھر کو گھیر لیا۔ جب اس بدبخت کو معلوم ہوا تو وہ ایک کوٹڑی میں چھپ گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا
کہ تم لا علمی ظاہر کر دینا۔ اس کوتوال نے سپاہیوں کو اس کے گھر کی تلاشی کا حکم دیا۔ اس کی بیوی باہر نکل کر آئی اور اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے، کیونکہ جس وقت خولی بن یزید حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر لایا تھا وہ اس کی دشمن ہو گئی تھی، اس لیے اس نے زبان سے تو کہا مجھے کچھ معلوم نہیں وہ کہاں ہے، مگر ہاتھ کے اشارے سے اس نے چھپنے کی جگہ بتا دی۔ سپاہی اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ سر پر ٹوکری رکھے زمین سے چپکا ہوا ہے۔ اس کو گرفتار کر کے لا رہے تھے کہ مختار ثقفی کوفے کی سیر کے لیے نکلا۔ راستے میں ان لوگوں سے ملا، خولی بن یزید کے گھر والوں کو بلا کر ان کے سامنے شہر عام پر اس کو قتل کیا گیا، پھر اسے جلایا گیا، اور جب تک اس کی لاش جل کر راکھ نہیں ہو گئی مختار کھڑا رہا اور دیکھتا رہا۔ ناظرین گرامی، تاریخ طبری کے مطابق مسلم بن عبداللہ سیابی کا بیان ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کربلا جانے والوں کو پکڑ پکڑ کر مختار ثقفی قتل کرنے لگا تو ہم اور شمر ذوالجوشن تیز رفتار گھوڑوں پر بیٹھ کر کوفے سے باہر نکل گئے۔ مختار ثقفی کے غلام نے ہمارا پیچھا کیا، ہم نے اپنے گھوڑوں کو بہت تیزی سے دوڑایا، لیکن مختار ثقفی کے غلام ہمارے پیچھے آ گئے۔ شمر نے ہم سے کہا کہ گھوڑے کو ایڑ دے کر ہم سے دور ہو جاؤ، شاید یہ غلام میری طاق میں آ رہا ہے۔ ہم اپنے گھوڑوں کو تیزی سے بھگا کر شمر سے الگ ہو گئے۔ غلام نے پہنچتے ہی شمر پر حملہ کیا تو شمر اس کے وار سے بچنے میں کامیاب ہو گیا، اور جب سپاہیوں نے اپنے ساتھیوں سے دور ہو کر حملہ کرنا چاہا تو شمر نے ایک ہی وار میں ان کی کمر توڑ دی۔ جب مختار ثقفی کو اس واقعے کا معلوم ہوا تو اس نے کہا اگر مجھ سے مشورہ کر لیتے تو میں کبھی بھی شمر پر حملہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ غلام ضربی کو قتل کرنے کے بعد شمر کاتانیہ گاؤں میں پہنچا جو دریا کے قریب کنارے پر موجود تھا۔ اس نے گاؤں کے کسان کو بلا کر مارا پیٹا اور اسے مجبور کیا کہ وہ اس کا خط موسم بن زبیر کے پاس پہنچائے۔ اس خط پر یہ لکھا تھا کہ شمر ذوالجوشن کی طرف سے امیر موسم بن زبیر کے نام۔ کسان اس خط کو لے کر روانہ ہوا۔ راستے میں ایک گاؤں آباد تھا جہاں پر فوجی سپاہی جنگی چوکی قائم کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ یہ کسان اس گاؤں کے ایک کسان سے مل کر شمر نے جو اس پر زیادتی کی تھی اس کو بیان کر رہا تھا کہ ایک سپاہی اس کے پاس سے گزرا اور اس نے شمر کے خط کو دیکھ لیا۔ اس سپاہی نے اس کسان سے شمر کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے بتایا اور معلوم ہوا کہ وہ 15 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ عمرہ فوراً اپنے سپاہیوں کو لے کر شمر کی طرف چل پڑا۔ مسلم بن عبداللہ کا بیان ہے کہ رات میں شمر کے ہمراہ تھا۔ میں نے اس سے کہا بہتر ہے کہ ہم لوگ اس جگہ سے روانہ ہو جائیں، اس لیے کہ ہمیں یہاں ڈر معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں 3 دن سے پہلے یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تم پر کنداق کے سپاہیوں کا خوف غالب ہو چکا ہے، تم اس سے مرغوب ہو گئے ہو۔ ہم جہاں پر ٹھہرے ہیں یہاں پر بہت زیادہ ریچھ ہیں۔ ابھی زیادہ رات نہیں گزری تھی اور مجھے نیند برابر نہیں آ رہی تھی کہ اچانک گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آنے لگی۔ میں نے اپنے دل سے کہا شاید ریچھ ہوں گے، مگر جب یہ آواز تیز ہو گئی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا، اپنی آنکھوں کو ملنے لگا اور کہا یہ ریچھوں کی آواز نہیں ہو سکتی۔ اب اتنے میں ایک تکبیر کی آواز آئی۔ اس کے بعد ہم نے سنا کہ خبیث کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ پھر ان لوگوں نے ان کے سر کو کاٹ کر لاش کو کتوں کے لیے پھینک دیا۔ ناظرین گرامی، تاریخ طبری لکھتی ہے کہ عبداللہ بن دیاس جس نے محمد بن عمار بن یاسر کو قتل کیا تھا، اس نے امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلان میں سے مختار ثقفی کو چند آدمیوں کے نام بتا دیے تھے، جن میں عبداللہ بن اسد جہنی، مالک بن نصیر بدی اور حمل بن مالک محاربی تھے۔ یہ سب اس زمانے میں قادسہ میں رہتے تھے۔ مختار ثقفی نے ان سرداروں میں سے ایک سردار مالک بن عمر نہدی کو ان کو گرفتار کرنے کے لیے چند سپاہیوں کے ساتھ بھیجا۔ اس نے جا کر ان کو گرفتار کر لیا اور عشاء کے وقت مختار ثقفی کے پاس پہنچ گیا۔ ان لوگوں نے کہا اللہ اور رسول اور آل رسول کے دشمنوں، حسین ابن علی کہاں ہے؟ مجھے حسین ابن علی کی زیارت کرواؤ۔ ظالموں، تم نے اس مقدس ذات کو قتل کیا جن پر نماز میں تمہیں درود بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا اللہ آپ پر رحم کرے، ہمیں ان کے مقابلے میں زبردستی بھیجا گیا تھا، ہم جانے کے لیے راضی نہیں تھے، اب ہم پر احسان کریں اور ہمیں چھوڑ دیں۔ مختار ثقفی نے کہا تم نے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کے پہاڑ گرائے اور تمہیں ان پر رحم نہیں آیا۔ تم نے انہیں اور ان کے بچوں کو بھوکا اور پیاسا رکھا اور پانی پینے نہیں دیا، اور آج ہم سے احسان کی طلب کرتے ہو۔ پھر بدی سے کہا
کہ تم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ٹوپی اتاری تھی؟ عبداللہ بن کامل نے کہا جی ہاں، یہی وہ شخص ہے جس نے ان کی ٹوپی اتاری تھی۔ مختار ثقفی نے حکم دیا کہ اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر چھوڑ دیا جائے تاکہ اسی طرح تڑپ کر مر جائے۔ اس کے حکم کے مطابق اس کے دونوں ہاتھ اور پیر کاٹ دیے گئے، خون کے دھارے بہتے رہے یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ اس کے بعد جہنمی اور محاربی کو بھی قتل کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی، حکیم ایک ایسا شخص تھا جس کا نام حکیم بن طفیل طائی تھا، جس نے کربلا میں حضرت عباس علمدار کے لباس و اسلحہ پر قبضہ کیا تھا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو معاذ اللہ تیر مارا تھا۔ مختار ثقفی نے عبداللہ بن کامل کو اس کی گرفتاری کے لیے چند سپاہیوں کے ساتھ بھیجا۔ سپاہی جب اس کو پکڑ کر مختار ثقفی کی طرف لا رہے تھے کہ حکیم کے گھر والے عدی بن حاتم، جو حاتم طائی کا بیٹا تھا، اس کے پاس گئے اور کہنے لگے تم مختار ثقفی سے سفارش کرو کہ ہمارے بھائی کو چھوڑ دے۔ مختار ثقفی کے پاس ابھی یہ پہنچے اور سفارش کرنے لگے کہ وہ اس کے ساتھ عزت سے پیش آئے اور اسے اپنے پاس بٹھایا۔ انہوں نے اپنے آنے کی غرض بیان کی۔ مختار نے کہا اے ابو ظریف، کیا آپ قاتلان حسین کے لیے بھی سفارش کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا حکیم پر جھوٹا الزام ہے۔ مختار نے کہا اچھا تو ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ سپاہیوں کو معلوم ہوا کہ عدی مختار ثقفی کے پاس حکیم کی سفارش کے لیے گیا ہے۔ ان کو لگا کہ اگر حکیم کی سفارش مختار ثقفی نے قبول کر لی تو وہ حکیم کو چھوڑ دے گا، اس لیے ان سپاہیوں نے راستے میں ہی حکیم کو قتل کر دیا اور یوں اسے عبرت کا نشانہ بنایا کہ اسے ایک کمرے میں بند کیا اور کہا تو نے حضرت عباس ابن علی کے کپڑے اتارے تھے، ہم تیری زندگی میں تیرے لباس اتاریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اس کو بالکل ننگا کر دیا اور پھر کہا تو نے حسین ابن علی کو تیر مارا تھا، ہم بھی تجھے تینوں کا نشانہ بنائیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے تینوں اطوار سے اسے تیر مار مار کر ہلاک کر دیا۔ ناظرین گرامی، ایک شخص جس کا نام زید بن نقاد تھا، اس بدبخت نے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل کو تیر مارا تھا جو پیشانی میں جا لگا تھا۔ انہوں نے پیشانی کو بچانے کے لیے اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھا، مگر تیر ایسا لگا کہ ہاتھ سے پیشانی میں پیوست ہو گیا اور جب کوشش کے باوجود ان کا ہاتھ پیشانی سے جدا نہ ہو سکا تو انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا رب العالمین، ہمارے دشمنوں نے ہمیں ذلیل کیا، تو بھی انہیں اسی طرح ذلیل کر۔ اس کی گرفتاری کے لیے فوج روانہ کی گئی۔ ابن کامل سپاہیوں کے ساتھ پہنچے اور اس پر ٹوٹ پڑے۔ یہ بھی ایک بہادر آدمی تھا، تلوار نکال کر اس کا مقابلہ کیا۔ ابن کامل نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اسے نیزہ اور تلوار نہ ہلاک کرے بلکہ اسے تیر اور پتھر مارو۔ سپاہیوں نے اس قدر تیر اور پتھر مارے کہ وہ گر گیا۔ ابن کامل نے کہا دیکھو، اگر جان باقی ہو تو اسے باہر لے آؤ۔ چونکہ ابھی جان باقی تھی تو اسے باہر نکالا گیا۔ ابن کامل نے آگ منگوائی اور اسے زندہ جلا دیا۔ ناظرین گرامی، عبداللہ ابن زیاد وہ نام نہاد انسان تھا جو یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ اس بدبخت کے حکم پر امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کو تمام عزائیں پہنچائی گئی۔ یہی ابن زیاد مقتل میں 3000 فوج کے ساتھ اترا۔ مختار ثقفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے فوج دے کر بھیجا۔ مقتل سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک خوفناک جنگ رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا اور آفتاب قریب غروب تھا، اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آ گئی اور اس کے ہمراہی بھاگنے لگے۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ فوج مخالف میں جو ہاتھ آئے اسے زندہ نہ چھوڑا جائے۔ چنانچہ بہت سے لوگ ہلاک کیے گئے۔ اسی ہنگامے میں ابن زیاد بھی فرات کے کنارے محرم کی 10 تاریخ سن 67 ہجری کو ہلاک کیا گیا۔ اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا اور ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ بھجوا دیا۔ مختار نے دارالات کوفہ کو آراستہ کیا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے ابن زیاد کا ناپاک سر اسی جگہ رکھوایا جس جگہ اس مغرور حکومت اور اس مغرور شخص نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر انور رکھا تھا۔ مختار نے اہل کوفہ کو خطاب کر کے کہا اے اہل کوفہ، دیکھ لو، امام حسین علیہ السلام کے خون ناحق نے ابن زیاد کو بھی نہ چھوڑا۔ آج اس نامراد کا سر اس ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے۔ 6 سال ہو گئے ہیں
وہی تاریخ ہے، وہی جگہ ہے۔ خداوند عالم نے اس مغرور فرعون کو ایسی ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا۔ اسی کوفہ اور اسی دارالآلات میں اس بے دین کے قتل اور ہلاک پر جشن منایا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، امام حسین علیہ السلام پر طرح طرح کے ظلم کیے۔ جو لوگ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کربلا گئے اور ان کے قتل میں شریک ہوئے، ان میں سے تقریباً 6000 کوفی مختار ثقفی کے ہاتھوں ہلاک ہوئے اور دوسرے لوگ طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہوئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی نہیں بچا جس نے آخرت کے عذاب کے ساتھ اس دنیا کی سزا نہ پائی ہو۔ ان میں سے کچھ تو بری طرح قتل کیے گئے اور کچھ اندھے، کچھ کوڑے ہو گئے اور کچھ لوگ سخت قسم کی آفتوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئے۔ ناظرین گرامی، اسی امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔